کے بال تو سونے کی تاروں کے بال ہوں گے اور اس کے سینگ سونے کے سینگ ہوں گے اور وہ اپنے اوپر سوار کر کے زمین و آسمان کے درمیان اللہ کے عرش کے سائے میں لے جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سنو، پھر فرمایا سنو، یہ قربانی اپنے صاحب کے لیے نجات دہندہ قیامت کے میدان میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں 10 ذی الحجہ کے دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ قبول نہیں ہے۔ جسے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نام پر جانور قربان کرنے اور جانور کا خون بہا دینے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب جانور کا قربانی والے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، قطرہ بعد میں زمین پر آیا، پہلے اللہ نے قبول کر لیا۔ اور فرمایا قیامت کے میدان میں یہ جانور کھروں سمیت، سینگوں سمیت، بالوں سمیت، یہ جو کھر ہیں جانوروں کے، یہ جو سینگ ہیں، انہیں عام استعمال میں نہیں لایا جاتا۔ جانور کے گوبر کو، مردہ گوبر کو عام استعمال میں نہیں لایا جاتا، لیکن قربان جاؤں اللہ کی سخاوت پر حشر کے میدان میں اس جانور کے تمام اجزاء اللہ 70 گنا وزن بڑھا کے بندے کے نام اعمال میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری بات فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی تو قیامت کے میدان میں جب بندے کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا، اسے جہنم رسید کیا جا رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اس میدان میں بندے اور آگ کے درمیان یہ قربانی کا جانور آڑ بن جائے گا۔ یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک نسبت ہے حضرت امام حسن کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو دیکھ کر فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ساری دنیا کے مومن ایمان والے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ایماندار جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر کوئی جوانی کے عالم میں ہوگا اللہ ابراہیم۔ لیکن آج جس پیغمبر کی سنت ادا کی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اپنی شان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ آقا علیہ السلام نے 4 باتیں فرمائی کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا فالصوف یا رسول اللہ، یہ جو اون ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی خداوند عالم ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے شورى آفاق کتاب، سید الاولیاء شیخ المشائخ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، جس کا نام غنیہ ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو قربانی کرے گا اس کا اجر کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، یعنی قربانی کا ایک جانور کے جسم پر جو ایک بال ہے اسے نقل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ ایک قربانی کے بال کا اللہ نے فرمایا کہ 10 نیکیاں، 10 درجے بلند، 10 گناہ معاف،
اور یہ جانور اسے اللہ 70 گنا اور اضافہ کر کے اسے بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے لیے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، اور یہ تمہارے نامہ اعمال میں حشر کے میدان میں آئے گا جب تمہیں نیکیوں کی سخت ضرورت آئے گی، اور یہ جب تمہیں سواری کی ضرورت پڑے گی پل صراط پر۔ پل صراط وہ مقام ہے، نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے جو بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس پر چلنا ہے، چل کے دوزخ کو کراس کر کے آگے جانا ہے۔ جب بندے کو وہ مرلہ پیش آئے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا قربانی کا جانور حاضر ہو جائے گا، اس پہ وہ امتی جس نے کیا دنیا میں قربانی کی تھی اللہ کے ہاں وہ جہنم کو پار کر کے جنت کی طرف جائے گا۔ اور یہ قربانی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اللہ کو قربانی کے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کرتے رہے لوگ، اور اس قربانی کے دوران وہ اس کا خون جانور کا کعبۃ اللہ کے ساتھ مل دیتے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو تو تمہارے جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، ولا دماؤها، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی، تمہارا رب تو تمہارے دلوں کے اندر نیت کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے اندر موجزن کیا ہے یہ اس کو خداوند عالم دیکھتا ہے کہ کوئی قربانی کا جانور کس کے نام پر اور کس انداز میں کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تقوی اور یہ قربانی قرب سے نکلی ہے۔ قرب کا مطلب ہے کہ قریب ہونا، اور جیسے بہت زیادہ قریب ہو، ایک ہے نا اکثر یعنی بہت زیادہ، اور اگر اس کی انتہا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے بے شمار خیر کثیرات کو عطا فرمائی ہیں۔ کوثر کا مطلب ہے کہ اکثر ختم ہو گیا، کوثر کے اوپر کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایک ہے قرب، یہ قرب کا مطلب ہے کہ قربانی کرنے والا اللہ کے قریب ہو گیا۔ قربان کا مطلب ہے کہ انتہائی قریب، یعنی اب فاصلے باقی نہیں رہے۔ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی، خداوند عالم نے ابھی اسے قربانی کرنے والے کو اپنے اتنے قریب کر لیا کہ اب قرب کی انتہا ہو گئی۔ لیکن یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ شہادت ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے دور میں جب حاجی حج کے لیے گئے، آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا سوار تو بہت زیادہ ہیں لیکن حاجی بہت کم ہیں۔ قربانی کرنے والے تو بہت لوگ ہیں لیکن بہت کم دلوں کو یہ شہادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر یہ جانور قربان کرتے ہیں۔ اس میں ریاکاری کا کوئی شیبہ تک نہیں ہوتا، اور جو اس انداز کے ساتھ کرتے ہیں انہیں رب ذوالجلال پھر اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فدیے کی یادگار منائی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم تیری اس سنت کو قیامت تک جاری رکھیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال بھی اللہ کے نام پہ قربان کیا، جان بھی قربان کی، اولاد کو بھی قربان کیا۔ تینوں باتیں جب قربان ہو گئی تو اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم اب تجھے میں نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کے خلیل کی یاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا، فرمایا کہ تمہارے لیے اس ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے کہ اس کے موجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام میں سے ہم تو یہی اللہ سے کہتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور جو تو نے درجات دیے ہیں پیغمبروں
پیغمبروں کو کسی کے ساتھ کلام کیا ہے، کسی کے ساتھ خلت کا وعدہ فرمایا ہے، کسی کو حبیب بنایا ہے، کسی کو خلیل بنایا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں انبیاء علیہ السلام میں جن کا نام لے کر نماز میں ان پر درود بھیجا جاتا ہے۔ پہلے اپنے نبی پہ درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی کی آل پر درود بھیج، نبی پر درود بھیج۔ نبی کا درود و سلام ختم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہو گیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر کیوں درود پڑھا جاتا ہے؟ جب کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بوڑھے حج کریں گے ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اس طرح درود بھیج ہمارے نبی پر جس طرح تو نے درود بھیجا حضرت ابراہیم پر۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اس کعبۃ اللہ کا حج جو جوانی کے عالم میں کریں گے ان کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرما۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس سے آگے کہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، تم خدا کی نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں باقی رکھا گیا، سب سے زیادہ شریعت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم میں سے ہیں، اور قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَلَا تُخْزِنِي یَوْمَ یُبْعَثُونَ، اے مولا حشر کے میدان میں مجھے رسوا نہ کرنا، شرمندہ نہ کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اے نبی قیامت کے میدان میں تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں پر، تجھ پر قربان ہونے والوں کو حشر کے میدان میں کوئی رسوائی نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو خود اللہ سے مانگا تھا کہ مولا حشر کے میدان میں مجھے شرمندہ نہ کرنا، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر اور ان کی امت پر اللہ نے یہ خاص کرم کیا کہ دنیا میں بشارت دے دی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اے نبی تجھے بھی اور تیرے اوپر قربان ہونے والوں کو حشر کے میدان میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اب صفیں درست کرنی ہے، نیت کرنی ہے، منیت کرنا ہے، نماز نہیں پڑھنا، خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز عید الضحیٰ یا عید الضحیٰ نہیں آکھ سکنا، عید قربان آکھے، عید قربان بھی نہیں آکھ سکنا جو ساڑی اپنی زبانہ میں بڑی عید اس طرح کے سمیت تکبیرہ نے پڑھنا۔ حضرت پیچھے امام صاحب نے محمد طرف خانے کا تشریف دی، اللہ اکبر۔ پھر اس طرح کرنا ہے، پہلی جس ویلے تکبیر ہو سی اللہ اکبر آکھ کے تے اتھاں بن گرنا، پھر سنا پڑی ویسی، سنا تو بعد جس ویلے پھر تکبیر ہو سی اس تو بعد اتھاں چھوڑ دینا، پھر تکبیر پڑھنی پھر اتھاں کھول دینا، پھر تکبیر پڑھنی پھر اتھاں کھول دینا، پھر جس ویلے آخری تکبیر ہو سی پھر اتھاں بن گرنا۔ پھر دوسری رکعت میں جس طرح ہو سی پئی قرات تو بعد جس ویلے بندہ رکوع تے بہنا اس تو پہلے جڑی تکبیر ہو سی تکبیر آکھ کے ہتھاں کھول دینا، پھر تکبیر آکھ کے پھر ہتھاں کھول دینا، پھر تکبیر آکھ کے پھر ہتھاں کھول دینا، پھر جڑے چوتھی تکبیر آسی تے پھر رکوع تے آ جانا۔ تے ہن صفحہ جڑیاں نے نا بالکل درست کرو۔ ابراہیم استاد کہتے ہیں، استاد جی استاد ابراہیم صاحب۔ وَأَنَّا عَلَيْهِمْ مُسْتَجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَتَجَاوَزَ عَنِ الذُّنُوبِ وَالْآثَامِ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ بِدُخُولِ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ سبحان من جعل الجمعة للمسلمین فی اللیال والایام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔
من سيّر الكعبة أمانا للأنام يغلب اشتياق وشوق اللقاء لقلوب عباد الكرام حتى تركوا الأولاد والأوطان في كل عام يمشون منيبين مكبرين باقتداء إبراهيم خليل الرحمن صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعليه السلام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خصوصا على أول الصحابة أفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آخر الأصحاب من بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا جامع القرآن كامل الأحياء والإيمان حبيب الرحمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب وأسد الله الغالب من كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سيد النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى الإمامين الموهمين السيدين الشهيدين المقبولين من المغفورين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى من تابعهم من الناس والمهاجرين والأنصار والطيبين الأبرار إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم بل رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى مولاه عز وجل وتم اكبر والله يعلم ما تصنعون. سب کو پہلے عید اللہ تعالیٰ نے ذات سے مقدر اس کی ہے عید بابرکت دن اس لیے مبارکباد پیش کرنا سن اور اس کے بعد جڑے ساڈا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ اس تا قیامت قائم رکھے اور اساں اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں سب تو پہلی چیز یہ ہے کہ وہ معاشرہ وہ قوم وہ جماعت کدے کامیاب نہیں ہو سکنی جس نے اندر انصاف نہ ہوئے. سب تو ضروری چیز ہے انصاف. جس شخص نے اندر انصاف نہیں وہ انسانیت میں درے جو بارے خواہ پیو ہوئے یا پرا ہوئے گل کرے تو بالکل سچی اور ٹھوس گل کرے. پھر ساری سب تو زیادہ خامی جیڑی ہے ساری بے نمازی ہے. دل کیواں اور جس وقت انسان قبرہ جو اٹھایا ویسی دو پراب ایک بڑا محتاج ہے اور اس محتاجی نے ہونے کے باوجود ہر سال قربانی کرنے ایک بکری نے وہ مر گیا. دعا پرا جڑا اس کا بڑا شوق پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے بارگاہ دعا کی کہ مولا کریمہ یہ بڑا محتاج ہے اس محتاجی نے باوجود وہ قربانی کر رہا بڑی محبت رکھ لیا. ماں ایک خواب پتہ لگے اس نے حال کی جس نے خواب دیکھا تو ابلک ایک بہترین نسل ایک گھوڑا ہے اس کی وہ سوارے نال بھی گھوڑے اس پوچھے ای کی اکھی ای جڑا جس گھوڑے سے میں سوار ہاں ای میرا او گھوڑا جڑی پہلی میں قربانی کیتی ہے اور یہ جڑے اور گھوڑے یہ او قربانیاں جڑیاں میں بعد وچ کرنا رہا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جس وقت قبر جو اٹھائے ویسا بندے
اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فرشتیاں حکم دے سی اے میرے فرشتیوں میرے بندے، خصوص الفاظ ہے میرے بندے، اے پیدل چڑھنے نے عادی نہیں، پہلے ماوا نے برہم نے اندر انہاں سواری کیتی ہے، اس تو بعد ماں نے گود سواری کیتی نے، اس تو بعد پیو نے موڑے تے آ گئے، اس تو بعد گھوڑے کھچر گڑیاں تے آ گئے، اس تو بعد پراواں نے موڑے تے چل کے تھے آئے، کپڑا جسلے آئے تے موڑے تے آئے، لہذا انہاں سے میری سواریاں بھیج دیو جیڑی انہاں قربانیاں کیتیاں، ای چلنے نے عادی نہیں، ای سواریاں نے عادی، لہذا انہاں سواریاں تے سوار کر کے میدان حشر لے جاؤ۔ اور خطاب کیے میرے بندے، میرے بندے، اللہ تعالیٰ نے بندے کون جڑے کوڑ نہیں مارنے، فریب مکر نہیں کرنے، انصاف جنہاں نے دل اندر ہے، جڑے اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والیو، ایمان والے کہڑے اسی بھی اقوانے تھے وہ ایمان والے، لیکن ذرا اپنے گریبانہ جمع پاواں کہ ساڈے اندر ایمان ہے کتنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، صحابہ کرام فرمانے کہ جس وقت لفظ آنے آمنو اے ایمان والو تے ساڈے وجود ڈرنے کمڑے لگ پنے ہے کہ کیڑا حکم آؤں لگا، یا تو ساں کو کرنے نہ حکم آؤں لگا، یا کدھروں رکنے نہ حکم آؤں لگا ہے، کہ رکنے رکاوٹ ساڑھے ایسے آسی، یا کوئی جا فیل جرا ساتھ کرنے آسی۔ آمنو لا تلھکم، تو ساکرے غافل نہ کر دے رہے، اللہ تعالیٰ دی یاد کرو، ای مال اور ای اولاد دی محبت، تو ساں اللہ تعالیٰ نے ذات کرو غافل نہ کر دے رہے۔ میں یا فال تی جڑا غافل ہو گیا اولائک هم الخاسرون، وہ کاٹے جی، وہ نقصان ہے جی۔ میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، ساڑھے اندر ایک تکبر ہے، اسی دوئی ہے انسان ہی نہیں سمجھے ہیں، اسی آنے ہیں پتہ نہیں اسی کی چیزاں، تکبر، غرور، جھوٹ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ انسان جسے لے کوڑ مارنا ہے نا تے فرشتے بھی 70 میل دور نسنے نے، اساں تو نظر نہیں آنا نا، اساں کس طرح آوے کہ ساڑھے اندر جساف نہیں۔ میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلام ہی نہیں کہ سال ایک بار اکٹھے ہو کر عید پڑھ چھوڑا یا کلمہ پڑھ چھوڑا، اسلام تے قائم رہنا، کلمے سمجھنا، کلمے نے تحت زندگی گزارنی۔ حضرت حق باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے کلمے نال میں ناتی توتی تے کلمے نال ویائی ہو، کلمے میرا پڑھیا جنازہ تے کلمے گور سوائی ہو، یعنی یہ کلمہ جڑا میں پڑھیا نا اسی نال میں پاک ہویا، ہندو سے پاک نہیں ہونا نا، کلمہ پڑھنا ہے تے پاک ہونا ہے، دائرہ اسلام میں چاہنا ہے، تے کلمے نال ویائی تو مرادی ہونا ہے کہ جس طرح عورت خاون نہیں پابند ہوئے نہیں نا، اسی اس کلمے نے پابند ہوئے، اور کلمہ تسی پڑھنے نا، کیا کلمے نے پابند ہے ماں؟ کلمے نے تحت زندگی گزارنی، نماز پڑھنی ہے، کوڑ نہیں مارنا، فریب نہیں کرنا، تکبر غرور نہیں کرنا، کسی کو نفرت نہیں کرنی، کسی تھلے آپے کو نیچا نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ دی ذات کو اوہی قریب ہے جڑا تقوی والا ہے۔ آج ہی جڑی اسی قربانی پہ کرنے ہیں یا جڑی ساڑھے عملوں اکیوے جتنے بھی پھیلوں زیادہ تر قرب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے قربانی کی تھی، اپنی عزیز ترین چیز یعنی اولاد ذبح کرنا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑیاں، لیکن کسی عبادت ایسی تو نہیں دوڑیاں، وہ دوڑیاں اپنی پانی واسے، آج تا پانی وافر ختم ہو گیا جینے والا، آج تا دوڑنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذات ہوئے ادائے دی پسند آئیے کہ اللہ تعالیٰ اسا ایک عاجزی رکن قرار دے دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت توبہ قبول ہوئی، صبح کا وقت آیا، آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی تھے، اللہ تعالیٰ دی ذات نے 2 رکعت صبح دی نماز فرض کر دی تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت قربانی کی تھی اس وقت زور نہ وقت آیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی تھی شکرانے نے 4 نفل ادا کی تھی اللہ تعالیٰ نے زور دے 4 فرض قرار دے دیتے گئے حضرت عزیر علیہ السلام جس وقت زندہ ہے اپنے کھوتے دیکھا وہ ہڈیاں گلیاں یا سامنے آ گئیاں ہر چیز اپنے کھانے دیکھا ترو تازہ حیران لوگ رہ گئے شکرانے نے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اللہ تعالیٰ نے عصر میں 4 رکعت فرض کروا دی ایوب علیہ السلام جس وقت اللہ تعالیٰ نے ذات کی شفاعت عطا کی تھی شام نہ وقت آیا آپ نے 4 رکعت دی تھی شکرانے نے نفل ادا کی تھی بیماری کی حالت میں چاہے 3 رکعت پڑھی نے چوتھی سے کھڑے نہیں ہو سکے اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت فرض قرار دے دیتے شام میں حضور نبی کریم رفیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جڑی پڑھی وہ کفتنی نماز ہے جو کچھ اسی کرنے ہیں پہ جو کچھ ساڑھتے عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دیئے اور جس وقت آواز آنی میرے بندے دعائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اصحابیوں نے نیک بندے شمار کرے اور دن کچھ لے آواز ہوئے کہ سارے ایسی بھی ہوئے اللہ تعالیٰ دی ذات اصحابی وہ ایمان وہ جذبہ وہ عمل نصیب کرے تاکہ سارے ایسی بھی آواز آئے کہ اے فرشتوں میرے بندے کبرتے تھے میرے نام بھی سواری آتا لیکن وہ بندے بڑھنے واسطے اساں بھی عمل سینا ہے میرے واجب احترام بزرگوں اور دوستوں سب تو زیادہ چیز ہے عمل ساڑھے عمل نہیں زبان تکرار اسی کو کچھ کرنے ہیں لیکن ساڑھے عمل نہیں دعائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اساں عمل نصیب فرماوے اور جتنے حضرات آج قربانیاں کر رہے ہیں دعائے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات انہوں نے قربانیاں اپنی بارگاہ قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میری طرف سارے دوستہ بزرگاں عید مبارک ہوئے اور میں ذاتی طور پر اگر میرے کو لفظش ہو گئی ہے کوئی خطا ہو گئی ہے مسلک کو ہٹ کے اگر کوئی خطا ہوگی میرے کو خطا تو میں معافی چاہنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرو مولا کریمہ اس بابرکت دن نے توفیل اس بابرکت کڑی نے توفیل اس جرگی نے توفیل ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا اللہ سا نیکی نی توفیق عطا فرما یا اللہ سا اسلام تے قائم رہنی نی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے آباء و اجداد ساڑھے بزرگ آباء و اجداد پہنکا جتنی بھی ساڑھے گزر گئے مولا کریمہ اس بابرکت دن نے توفیل انہوں نے بخشش عطا فرما یا اللہ سا نماز قائم کری توفیق عطا فرما یا اللہ سا اتحاد اتفاق نصیب فرما یا اللہ ملک پاکستان آباد رکھ یا اللہ یہود و علودیت یا ناپاک سازشاں یا اللہ انہاں تباہ و برباد کر دے یا اللہ اس پاکستان ملک پاکستان میں اسلام مضبوط چلا بڑھا دے یا اللہ یہ شر پھیلی ہوئی ہے یا اللہ اس شر کو محفوظ رکھ یا اللہ سا نیکی نی توفیق عطا فرما یا اللہ سا دے نیک حکمران پیدا کر دے نیک حکمران بھیج دے ساڑھے ہاتھ دے یا اللہ تو ساڑھے ہاتھ پہ رحم فرما مولا کریمہ شر شیطان کو بچاویں شیطانی وسوسے کو شیطانی حرکات کو شیطانی سوچا کو بچاویں مولا کریمہ موت پہ کلمہ نصیب فرماویں یا اللہ قبر دے عذاب کو بچاویں یا اللہ موت کی سختی کو بچاویں یا اللہ قبر دے اندر حضور نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارک دی زیارت نصیب فرماویں یا اللہ دن قیامت حضور نبی کریم رف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات اقدس مبارک دی شفاعت نصیب فرماویں یا اللہ حوض کوثر کو سراب فرماویں یا اللہ سسا بھی نیک کر دے ساڑی اولادہ بھی نیک کر دے یا اللہ سا نیکی نی توفیق عطا فرما اسلام دے قائم رکھ یا اللہ موت پر کلمہ نصیب فرماویں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللہم اغفر لنا قبل الموت
وارحمنا عند الموت ولا تحاسبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی نور عرشی زینت فرشی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.